ہمارے 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 صحابہ ہمارے 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 صحابہ ہمیں اپنی جان سے ہے پیارے صحابہ ہمیں اپنی جان سے ہے پیارے صحابہ ہمارے 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 صحابہ ہمارے 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 صحابہ کیا تعریف اپنی زبانی کروں میں کیا تعریف اپنی زبانی کروں میں یہاں کی پھر ترجمانی کروں میں یہاں کی پھر ترجمانی کروں میں ہے کی عظمت کے دیوانے دنیا میں موجود ہیں۔ مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک ایسا پودا لگایا ہے جو قیامت تک مٹ نہیں سکے گا۔ الحمدللہ دنیا رافضیت کو یہ ہم بتاتے رہیں گے، ہم مداح صحابہ کرتے رہیں گے، مداح صحابہ میں ہم اپنی جان کو قربان کر جائیں گے، اپنی آخری خون کا قطرہ تک بہا دیں گے اور دنیا کو بتلا دیں گے کہ عظمت صحابہ زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گی۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت مولانا شاہ نواز فاروقی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، علماء دیوبند، مولانا شاہ نواز فاروقی صاحب، مولانا شاہ نواز فاروقی صاحب، اہلاً وسہلاً، اہلاً وسہلاً۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شب ظلمت کی تاریکی میں گم تھی عقل انسانی. شب ظلمت کی تاریکی میں گم تھی عقل انسانی. یکا یکتا کے کعبہ پر ایک چراغ ہاشمی آیا. بشارت دیتے رہے انبیاء آدم سے عیسیٰ تک. بشارت دیتے رہے انبیاء آدم سے عیسیٰ تک. نبوت جس پہ ناز کرتی تھی وہ نبی آیا. اور کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے. سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے. پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے. پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے. جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم و تعظیم معزز علماء کرام، عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، طالب علم ساتھیوں، آج کی یہ پروقار تقریب بہاول نگر شہر میں بزم ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر انتظام و اہتمام انعقاد پذیر ہے. اور مجھے آج کی اس تقریب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے گفتگو کا حکم ہوا ہے. دعا فرمائیں پروردگار عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اہم پہلوؤں پر آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت نصیب فرمائے. تمہیدی طور پر
اتنی بات ذہن میں رہنا ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ دراصل ایک بحر بے کراں ہے، جس کے ساحل تک پہنچنا انسانی بساط اور بشری طاقت سے باہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اتنے اجزاء اور پہلو ہیں جنہیں احاطہ تحریر و بیان میں نہیں لایا جا سکتا۔ البتہ سیرت طیبہ کے متعدد اجزاء اور پہلوؤں میں سے 4 پہلو سب سے نمایاں ہیں، اور وہ 4: ایک نبی کی ولادت ہے، دوسرا نبی کی بعثت ہے، تیسرا نبی کی ہجرت ہے، اور چوتھا نبی کی رحلت ہے۔ اتفاق کی بات یہ ہے، سیرت طیبہ کے یہ چاروں واضح اور نمایاں پہلو، ولادت، اعطاء نبوت اور بعثت، ہجرت اور رحلت، ماہ ربیع الاول میں پیش آئی۔ ان چاروں کے لیے ظرف زمان ربیع الاول کا مہینہ ہے، جس کے لیے حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے واعظ السرور میں ہے، تحفۃ الصیام کی دوسری جلد میں بھی ہے، لہذا الشہر فی الاسلام فضل، لہذا الشہر فی الاسلام فضل ومنقبۃ تفوق علی الشہور، ربیع فی ربیع فی ربیع ونور فوق نور فوق نور۔ تو چاروں پہلوؤں کے وقوع کا زمانہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ پھر ایک اتفاق اور بھی ہے، ربیع الاول میں تو چاروں پیش آئے، لیکن پہلے 2 ربیع الاول کی 9 تاریخ کو پیش آئے، اور دوسرے 2 ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پیش آئے۔ نبی کی ولادت تحقیقی قول کے مطابق، جو الرحیق المختوم پیغمبر انسانیت، رسول رحمت، سیرت النبی، رحمت للعالمین اور محمود پاشا فلکی کی تحقیق میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پہلا عام الفیل، واقعہ فیل کے 50 یا 55 دن بعد 571 عیسوی 682 بکرمی، یکم جیٹھ 20 یا 22 اپریل 9 ربیع الاول بروز سوموار صبح صادق کے طلوع کے بعد، جو اس شب 4:20 پر ہوا، اور آفتاب کے طلوع سے پہلے محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حبیب کبریا فخر الانبیاء سید الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات انسانی میں جلوہ فگن ہوئے۔ یہ آپ کی ولادت کے بارے میں تحقیقی قول ہے، تو ولادت بھی 9 ربیع الاول کو، اعطاء نبوت اور بعثت بھی 9 ربیع الاول کو۔ مولانا شاہ محمد جعفر پھلواری نے پیغمبر انسانیت میں لکھا ہے،
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ताजे नबुव्वत कब पहनाया? 610 ईस्वी, 722 बिकरमी, 12 फरवरी, 17 फागन, 9 रबीउल अव्वल को हिरा की खलवतों में ताजे नबुव्वत पहना के आपको अहले मक्का की जलवतों की तरफ भेज दिया गया। अकेला नहीं बल्कि कुरान करीम का नुस्खा कीमिया आपको अता करके किसी ने यूं मंजर कशी की कि उतर कर हिरा से सुवे कौम आया, उतर कर हिरा से सुवे कौम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की जमी सारी जिसने हिला दी। अलगर्ज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के यूं तो मुतअद्दिद अज्जा और पहलू हैं, ताहम 4 उनमें सबसे नुमायां हैं। नंबर 1 नबी की विलादत, नंबर 2 नबी की बेसत, नंबर 3 नबी की हिजरत, नंबर 4 नबी की रहलत। चारों रबीउल अव्वल में पेश आई। पहले 2 रबीउल अव्वल की 9 को मुस्तफा की विलादत भी, रबीउल अव्वल की 9 को एताए नबुव्वत और बेसत भी, रबीउल अव्वल की 9 को, और बाद वाले 2 मराहिल वो रबीउल अव्वल की 12 तारीख को पेश आए। तो इन 4 पहलुओं पे कुछ इजमालन, कुछ तफसीलन, कुछ सराहतन, कुछ जिम्नन कलाम करना चाहूंगा, लेकिन इब्तिदा में ही एक नुक्ता अर्ज करना चाहूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना का मिस्दाक है। नबी करीम की सीरत का एक एक पहलू बायसे इनायत है, नबी की सीरत का एक एक पहलू बायसे अता है, नबी की सीरत का एक एक पहलू बायसे जूदो सखा है। लेकिन सवाल ये है, इन 4 पहलुओं से अल्लाह ने इंसानियत को क्या अता किया? इन 4 पहलुओं के नतीजा में इंसानियत को कौन कौन सी नेमतें मिली? तो इख्तिसार के साथ कहना चाहूंगा, मुस्तफा की विलादत हुई तो अल्लाह ने इंसानियत को रहमत अता की। जब मुस्तफा की बेसत हुई तो अल्लाह ने इंसानियत को शरीयत अता की। जब मुस्तफा की मदीना की तरफ हिजरत हुई तो अल्लाह ने मुसलमानों को जिहाद की इजाजत और अपनी नुसरत अता की। जब मुस्तफा की इस जहान से उस जहान की तरफ रहलत हुई तो अल्लाह ने अहले ईमान को खिलाफत अता की, जिसका परवरदिगार आलम ने आयते इस्तिखलाफ में वादा किया, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़। नबी की रहलत से इस वादा खिलाफत का ईफा हो गया तो विलादत से रहमत मिली, बेसत से शरीयत मिली, नबी की हिजरत से जिहाद की इजाजत, खुदा की नुसरत मिली और नबी की रहलत से खिलाफत अता हुई। फिर आइए ये 4 पहलू जिनका नतीजा भी सामने है, अगली बात अर्ज ये करता हूं, इन 4 पहलुओं में से सबसे अहम पहलू वो है जो दूसरे नंबर पर है, जिसे बेसत और एताए नबुव्वत का पहलू कहते हैं। ये अहम इस वजह से है कि कुरान करीम की उस आयत करीमा में जो मैंने खुतबा में पढ़ी है, अल्लाह ने बड़े मुनफरिद अंदाज से इसे अपना एहसान और एहसान भी बेबदल एहसान करार दिया है। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअस फ़ीहिम रसूला मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अलबत्ता तहकीक अल्लाह ने एहसान किया अहले ईमान पर। ये कब की बात है? इस बाअस फ़ीहिम रसूला, जिस वक्त उनमें एक रसूल को भेजा, मिन अनफुसिहिम, वो भी उन्हीं की जिनस और नौ से
جن کے لیے بھیجا. کس لیے بھیجا؟ دو کاموں کے لیے. ایک تو تعلیم کتاب و سنت کے لیے، نمبر دو تزکیہ نفوس، تصفیہ قلوب اور تہذیب باطن کے لیے، جس کے بارے میں شیخ الاسلام والمسلمین علامہ شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں کہ اس تہذیب باطن کے بعد آدمی انبیاء کی طرح گناہوں سے معصوم تو نہیں ہو جاتا، البتہ محفوظ ضرور ہو جاتا ہے. تو دو ذمہ داریاں لے کے آئے. ایک تعلیم کتاب و سنت کی جس کے کئی مراحل ہیں. نمبر دو تزکیہ نفوس، تصفیہ قلوب اور تہذیب باطن کی. سوال یہ ہے ان دو ذمہ داریاں دے کے مصطفیٰ کو بھیجنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اللہ نے ایک جملہ میں اس سارے فلسفہ کو بیان کر دیا. فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک آپ کی آمد سے قبل انسانیت سری گمراہی کے دلدل میں پھنس چکی تھی. یہودیت بھی بے راہ روی کا شکار تھی، عیسائیت بھی بے راہ روی کا شکار تھی، مجوسیت بھی بے راہ روی کا شکار تھی، صابیت بھی بے راہ روی کا شکار تھی، مشرکین عرب بھی بے راہ روی کا شکار تھے، اور حنفاء موحدین ویسے آپ کی آمد کی راہ تک رہے تھے. تو اعتقادات ہوں یا عبادات، اخلاقیات ہوں یا معاملات، معیشت ہو یا معاشرت، سیاست ہو یا تجارت، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. الغرض دنیا پہ ہر اعتبار سے خزاں چھا چکی تھی. دل و دماغ پہ خزاں نے ڈیرا ڈال لیا تھا، قلب و جگر پہ، قلوب و اذہان پہ خزاں نے قبضہ کر لیا تھا. تو بہار کی ضرورت تھی. وہ ربیع الاول کے مہینے میں موسم بہار میں مصطفیٰ کی شکل میں اللہ نے دنیا میں بھیج دی. لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ نے انعام فرمایا، اللہ نے احسان فرمایا اہل ایمان پر. اگر توجہ ہو تو اسی آیت کریمہ میں نبی کی سیرت طیبہ اور عظمت کے متعدد نکات پوشیدہ ہیں جنہیں اگر نکالا جائے تو رات بیت سکتی ہے، لیکن وہ اختتام کی دہلیز پر قدم رکھنے کا نام نہیں لیتے. وقت کی نزاکت کے پیش نظر کچھ ایک پہ روشنی ڈالوں گا. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ نے اہل ایمان پر انعام فرمایا، احسان فرمایا. سوال یہ ہے قرآن کریم میں لفظ احسان بھی کئی صیغوں کے ساتھ استعمال ہوا ہے، تو پھر اسے چھوڑ کے لفظ من کو کیوں ذکر کیا گیا؟ حالانکہ لفظ احسان من کی بنسبت کثیر الاستعمال بھی ہے، زیادہ مشہور و معروف بھی ہے، تو اسے چھوڑ کے قلیل الاستعمال اور غیر معروف لفظ من کو ذکر کیوں کیا؟ لقد احسن اللہ علی المؤمنین کہنے کے بجائے لقد من اللہ علی المؤمنین کیوں کہا؟ مفسرین کے اقلام حرکت میں آئے. بڑی بیداری ذوق کے ساتھ مفسرین نے نکتہ لکھا کہ کہتے احسان بھی نعمت کو ہے، کہتے من بھی نعمت کو ہے، کہتے احسان بھی انعام کو ہے، کہتے من بھی انعام کو ہے، لیکن ان دونوں میں فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ احسان اس نعمت کو کہتے ہیں جس کا بدل موجود ہوتا ہے. تبھی اللہ نے قرآن میں کہا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدل احسان ہے. لیکن من اس نعمت کو کہتے ہیں جس کا نعم البدل تو کیا پوری کائنات میں بدل بھی کوئی نہیں ہوتا. تو اللہ نے احسن اللہ علی المؤمنین نہیں بلکہ من اللہ علی المؤمنین کہہ کے دنیا کو بتا دیا کہ محمد کی ذات گرامی کائنات انسانی میں اللہ کی وہ نعمت ہے جس کا بدل کوئی نہیں. اسے یوں بھی کہوں تو بیجا نہیں ہوگا. اللہ نے من اللہ کہہ کے دنیا کو بتا دیا کہ محمد اللہ کے خزانے میں ایک ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ حضرت مولانا شاہ نواز صاحب فاروقی. نعرہ تکبیر. لقد من اللہ علی المؤمنین، لفظ من بول کر اللہ نے بتا دیا کہ آپ کا بدل کوئی نہیں ہے، آپ تو اللہ کے خزانے میں ایک ہیں. پھر اگلی بات کرتا ہوں، آپ کا بدل ہو بھی کیسے سکتا ہے؟
آپ کی مثل اور نظیر مل بھی کیسے سکتی ہے؟ محدث العصر والزمان علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ اپنی زندگی کی آخری کتاب خاتم النبیین میں لکھتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ پہ اللہ نے کمالات کے تمام مراتب کی انتہا کر دی، جس طرح سورج پہ روشنی کے تمام مراتب کی انتہا کر دی، جس طرح روشنی کے تمام مراتب کی سورج پہ انتہا ہے، بالکل اسی طرح کمالات کے تمام مراتب کی محمد مصطفیٰ پہ انتہا ہے، آقا پہ انتہا ہے، زہد و برا کی آقا پہ انتہا ہے، علم و حکمت کی آقا پہ انتہا ہے، سخاوت و شجاعت کی آقا پہ انتہا ہے، عدالت و شرافت کی آقا پہ انتہا ہے، فہم و ذکا کی آقا پہ انتہا ہے، جود و سخا کی آقا پہ انتہا ہے، بندہ نوازی کی آقا پہ انتہا ہے، غریب پروری کی آقا پہ انتہا ہے، انوارات و برکات کی، معجزات و مبشرات کی، غزوات و فتوحات کی، جلوت و خلوت کی، سیرت و صورت کی، سنت و شریعت کی، حتیٰ کہ سب سے بڑا کمال نبوت و رسالت ہے، آقا پہ انتہا ہے نبوت و رسالت کی۔ تو جس طرح روشنی کے تمام مرتبے سورج پہ ختم ہیں، اسی طرح کمالات کے تمام مرتبے محمد مصطفیٰ پہ ختم ہیں۔ سائنسی تحقیق کے مطابق جس طرح سورج پہلے آتا ہے، چاند اور ستارے بعد میں آتے ہیں، امام سیوطی نے الجامع الصغیر میں روایت لکھی ہے، تفسیر در منصور میں بھی ہے، حضور نے فرمایا کنت اول الانبیاء فی الخلق وآخرہم فی البعث، میں تخلیق میں پہلے آیا ہوں۔ جس طرح سورج پہلے ہوتا ہے، چاند اور ستارے بعد میں ہوتے ہیں، اسی طرح آسمان نبوت کا یہ آفتاب نبوت تخلیق میں پہلے ہے، بعثت میں آخر ہے۔ جس طرح سورج سامنے نابی ہو تو چاند اور ستارے اس سے غائبانہ طور پہ مستفیض ہوتے رہتے ہیں۔ جب محمد مصطفیٰ اس کائنات انسانی میں نہیں آئے تھے تو تمام انبیاء آدم تا عیسیٰ حضور کی نبوت کے فیوز و برکات سے غائبانہ طور پہ مستفیض ہوتے رہے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر کمال کی انتہا ہے۔ جب آپ پہ ہر کمال کی انتہا ہے تو آپ کی مثل کیسے مل سکتی ہے؟ آپ کی نظیر کیسے مل سکتی ہے؟ تبھی اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ نے احسان بھی کیا تو بے بدل، اللہ نے احسان بھی کیا تو بے مثل، اللہ نے اپنا حبیب بھی دیا تو بغیر کسی مثال کے یہ دے کے بتا دیا کہ محمد اللہ کے خزانے میں ایک ہے۔ کسی نے یوں منظر کشی کی کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ ویسا دوسرا آئینہ نہ کسی کے بس میں خیال میں، نہ دکان آئینہ احساس میں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، پھر مجھے لگ یہ رہا ہے کہ علماء طلباء کی کثیر تعداد یہاں تشریف فرما ہے، اس لیے ان کے ذوق کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نقطہ اور دینا چاہوں گا۔ اللہ نے لفظ منا کے فاعل کو ظاہر کر دیا، فرمایا اللہ، اس فاعل کو ظاہر کر کے اللہ نے ایک بات اور بھی سمجھا دی کہ ربوبیت ذاتی منصب ہے، نبوت وہبی منصب ہے، ولایت کسبی منصب ہے۔ انسان اپنی جد و جہد سے، اپنی کاوش اور کوشش سے نبوت کا منصب حاصل نہیں کر سکتا، نبوت وہبی منصب ہے۔ اللہ نے فاعل ظاہر کر کے یہ مسئلہ بھی سمجھا دیا کہ نبی بنتا نہیں ہے بلکہ نبی کو خدا چنتا ہے۔ نبی بنتا نہیں ہے بلکہ نبی کو خدا چنتا ہے۔ اگر وہ چنے تو نبی ہے ورنہ متنبی ہے، اگر وہ چنے تو نبی ہے ورنہ غبی ہے، اگر وہ چنے تو رسول ہے ورنہ سراپا فضول ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق بے بدل احسان کیا اللہ نے کن پہ؟ فرمایا علی المؤمنین، اہل ایمان پہ۔ یہاں دل و دماغ میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہر قرآن کریم کی تفسیر کے طالب علم کے ذہن میں ایک سوال جنم لیتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ نبی کریم کی ذات گرامی یہ صرف مومنوں مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سب انسانوں کے لیے ہے، جیسا کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ
इलैकुम जमीया, ए हबीब ऐलान कर दे ए रूए जमीन के इंसानों, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया हूं। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासी बशीरम व नज़ीरा, हमने आपको पूरी इंसानी बरादरी के लिए बशीर व नज़ीर बना के भेजा है। तो कुरान करीम की इन दोनों आयात से पता यह चला कि नबी की जाते गिरामी सिर्फ मोमिनों मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सब इंसानों के लिए है। वो इंसान मोमिन हो तो भी नबी की उम्मत में है, उसे उम्मते मुस्लिमा और उम्मते इजाबत कहेंगे। वो काफिर हो तो भी नबी की उम्मत में है, तब उसे उम्मते दावत कहेंगे। बहरहाल नतीजा ये है, आपकी जाते गिरामी सिर्फ मोमिनों मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सब इंसानों के लिए है। फिर इन दोनों आयात में लफ्ज़ अन्नास को जिक्र किया गया, जिसका मिस्ताक इंसानियत का एक एक फर्द है। वो किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो, वो किसी मसलक से ताल्लुक रखता हो। इन दोनों आयात में लफ्ज़ अन्नास इसलिए जिक्र किया गया कि आपकी तालीमात का मुकल्लफ चूंकि इंसान है, अगर काफिर है तो वो ईमान के अमर का मुकल्लफ है, अगर मोमिन है तो वो आमाल के अमर का मुकल्लफ और मुखातब है। तो बहरहाल लफ्ज़ अन्नास इस वजह से जिक्र किया गया कि आपकी तालीमात का मुकल्लफ चूंकि इंसान है, वगरना आपकी नबुव्वत सिर्फ इंसानों और मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आपकी नबुव्वत और रिसालत और पैगंबरी ये तो जहानों के लिए है। अल्लाह कुरान करीम में कहते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए हबीब हमने आपको जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। मैं नबुव्वत की तफसीर में नहीं जाना चाहता, मैं रहमत की तफसीर में नहीं जाना चाहता, मैं आलमीन की तकसीम और तफसीर में नहीं जाना चाहता, सिर्फ नतीजे की बात अर्ज करना चाहता हूं। नबी करीम की जाते गिरामी सिर्फ मोमिनों मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सब इंसानों के लिए। फिर यहीं पे बस नहीं बल्कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सब जहानों के लिए है। आप जहां इंसानात के नबी हैं वही जिन्नात के नबी हैं, हैवानात के नबी हैं, नबातात के नबी हैं, जमादात के नबी हैं, हशरात के नबी हैं, जमीन की पस्ती के नबी हैं, आसमां की बुलंदी के नबी हैं। आप जमीनो जमा के नबी, कौनो मका के नबी, बर्रो बहर के नबी, शम्सो कमर के नबी, लोहो कलम के नबी, शजरो हजर के नबी, खुश्को तर के नबी, शामो सहर के नबी, सूरज की हरारत के नबी, चांद की बुरूदत के नबी, सितारों की कहकशाओं के नबी, गुलिस्तानों के सब्जों के नबी, चट्टानों की मजबूतियों के नबी, समंदरों की जोलानियों के नबी, दरियाओं की रवानियों के नबी, तहत सरा के नबी, सिदरतुल मुंतहा के नबी, फकाना काबा कौसैन के नबी, फाउहा इला अब्दिही मा औहा के नबी। बल्कि इससे भी बढ़ के कहना चाहूंगा, बाकी सिर्फ नबी, आप नबियों के भी नबी, बाकी सिर्फ रसूल, आप रसूलों के भी रसूल, बाकी सिर्फ पैगंबर, आप पैगंबरों के भी पैगंबर, बाकी कौमियत के इमाम, आप इंसानियत के इमाम, बाकी किबला के इमाम, आप किबलातैन के इमाम, बाकियों के लिए सिर्फ नबुव्वत, आपके लिए खत्मे नबुव्वत, बाकियों के लिए सिर्फ उम्मत, आपके लिए खैरुल उम्मत, बाकियों के लिए सिर्फ किताबुल्लाह, आपके लिए कलामुल्लाह, बाकियों के लिए सिर्फ शफाअत, आपके लिए कुबरा शफाअत, बाकियों के लिए सिर्फ जमात, आपके लिए अफजल जमात, बाकियों का मेराज इम्तिहान की सूरत में, आपका मेराज इनाम की सूरत में, बाकियों का मेराज फर्शे जमीन पे, लेकिन मोहम्मद का अर्शे फरीन पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान-ए सहाबा, हज़रत मौलाना शाह नवाज़ तो कहना ये चाहता हूं कि नबी की जाते गिरामी सिर्फ मोमिनों मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सब इंसानों के लिए, फिर सब इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि सब जहानों के लिए। जब ये बात समझ ली तो फिर अब सवाल पैदा होगा, जब सब जहानों के लिए है तो फिर अलल मुमिनीन क्यों कहा गया? ये कसरत से किल्लत की तरफ इंतकाल क्यों है? ये तामीम से तखसीस की तरफ उदूल क्यों है? इसका जवाब समझने के लिए कुरान करीम की दीगर आयात पे गौर करते हैं। अल्लाह ने कुरान
کریم کے لیے ایک جگہ پہ فرمایا ہدی للناس، یہ پوری انسانیت کے لیے پیغام ہدایت ہے، یہ تعمیم ہے، لیکن اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کے لیے ہدایت کیا معنی؟ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تقوی کے کئی درجے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک ادنا درجہ ہے، ایک متوسط درجہ ہے، ایک اعلیٰ درجہ ہے۔ اب جو ادنا درجے کا متقی ہے وہ متوسط درجے پہ قرآن کی وجہ سے آتا ہے، جو متوسط درجے کا متقی ہے وہ اتقا قرآن کی وجہ سے بنتا ہے۔ اس لیے ہدی للمتقین اللہ نے ہدی للناس کے بعد کہہ دیا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے قرآن پیغام ہدایت بن کے تو انسانیت کے لیے آیا تھا، لیکن اس کی ہدایت سے نفع چونکہ صرف متقین نے اٹھایا تھا، اس لیے ان کی عزت افزائی کے لیے تعمیم کے بعد تخصیص کا پہلو اختیار کرتے ہوئے فرمایا ہدی للمتقین۔ بالکل اسی طرح نبی کی ذات گرامی بھی پوری کائنات پہ اللہ کا احسان ہے، نبی کی ذات گرامی بھی پوری کائنات پہ اللہ کا انعام ہے، لیکن اس نعمت کی قدر ساری کائنات کے افراد میں سے چونکہ اہل ایمان نے کی ہے تو اللہ نے ان کی عزت افزائی کے لیے یوں کہہ دیا لقد من اللہ علی المؤمنین، گویا یہ اللہ کا انعام بھی اہل ایمان پہ ہی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق بے بدل انعام کیا، احسان کیا اللہ نے اہل ایمان پر۔ کب؟ اگلی بات کہتا ہوں، اذ بعث فیہم رسولا، اذ بعث فیہم رسولا، جس وقت ان میں ایک رسول کو بھیجا، ایک رسول کو، رسولا نکرہ، ایک رسول کو بھیجا۔ سوال یہ ہے رسول تو آپ سے پہلے بھی بے شمار آئے، آپ سے پہلے بھی بڑے آئے، اور محتاط اندازہ جو علماء نے کیا ہے وہ 313 رسولوں کا کیا ہے۔ 313 نبی اور رسول کی تعریف کے فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے محتاط اندازہ کے مطابق رسولوں کی تعداد 313 ہے، لیکن ان کی آمد پہ بیان احسان کا یہ طرز اور اسلوب اختیار نہیں کیا گیا۔ یہاں کیوں کیا گیا؟ میرا ذوق اور وجدان کہتا ہے، میرا عشق رسالت کہتا ہے جب باقی انبیاء اور رسول آئے تو ان کے آنے سے قصر نبوت کی تعمیر تو ہوئی لیکن تکمیل نہیں، قصر نبوت کی تعمیر تو ہوئی لیکن تکمیل نہیں، لیکن جب مصطفیٰ آئے تو تکمیل ہو گئی۔ جب مصطفیٰ آئے تو قصر نبوت کی تکمیل ہو گئی، آخری اینٹ تھی وہ بھی اپنی جگہ پہ چلی گئی، تکمیل ہو گئی۔ اور جب تکمیل ہوئی تو اللہ نے پھر کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ پھر اگلی بات عرض کرتا ہوں، ایک نبی کی ولادت ہے، دوسرا پہلو نبی کی بعثت ہے۔ اب یہاں اللہ کسے احسان کہہ رہے ہیں؟ نبی کی ولادت کو نہیں بلکہ نبی کی بعثت کو، اس وجہ سے کہ الفاظ اس ولد فیہم مولودا نہیں، اس ولد فیہم مولودا نہیں بلکہ اس بعث فیہم رسولا ہے۔ یہاں عنوان محمد بن عبداللہ کا نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ کا ہے، اور جو ولادت کے 40 برس بعد کا مرحلہ ہے میں اس بات کا انکار نہیں کرتا، مجھے اقرار ہے نبی کی ولادت بھی احسان ہے، نبی کی ولادت بھی اللہ کا انعام ہے۔ امام زرقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب حضرت آمنہ کے رحم میں حضرت عبداللہ کی صلب سے نور نبوت منتقل ہوا تو حضرت آمنہ کہتی ہیں جب حضور کا نور نبوت عبداللہ کی صلب سے میرے رحم میں منتقل ہوا تو 6 مہینے تک مجھے احساس نہ ہوا، لیکن 6 مہینے کے بعد کیفیت بدل جاتی ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں وہی پتھر میں جن پہ پہلے قدم رکھتی تھی وہ قدموں کو لہو لہان کر دیتے تھے، جب مصطفیٰ کا نور نبوت میرے رحم میں آ گیا تو کیفیت بدل گئی۔ جب مصطفیٰ میرے رحم میں آئے میں جس پتھر پہ قدم رکھتی تھی وہ پتھر نرم پڑ جاتا تھا، روئی کے گالوں کی طرح نرم ہو
आमिना कहती हैं, मैं दरख्तों के झुरमटों के करीब से गुजरती थी तो दरख्तों के पत्ते, टहनियां और शाखें भी मुझे सलाम किया करते थे। हजरत आमिना कहती हैं, मैं पानी भरने के लिए अगर कुएं की मुंडेर पे जा खड़ी होती थी तो कुएं की गहराइयों और तह में उतरा हुआ पानी भी ऊपर उभर के किनारों को चूमने लग जाया करता था। हजरत आमिना कहती हैं, मैं पहाड़ों के करीब से गुजरती थी तो पत्थर भी सलामियां दिया करते थे। हजरत थानवी रहिमहुल्लाह लिखते हैं, जब मुस्तफा की विलादत का वक्त करीब आता है, हजरत आमिना कहती हैं, सितारे मुझ पे झुक आए थे और झुक के सलामियां देते थे। जब मुस्तफा का नूरे नबुव्वत, जब नबी करीम की ज़ाते गिरामी हजरत आमिना के बतन से जुदा होती है तो आमिना के बतन से एक रोशनी निकलती है जो मशरक व मगरब में फैलती है। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी इस मजमून को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, उस रोशनी में हजरत आमिना सरजमीन बतहा पे बैठ के शाम और बुसरा के महल्लात को देख लेती हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी सीरत रसूल में लिखते हैं, जब मुस्तफा की विलादत होती है तो विलादत से रहमत का इजहार यूं होता है कि किसरा के महल के 14 किंगरे गिर पड़ते हैं, बहीरे तबरिया खुशक हो जाता है, आतश कदे फारिस भी बुझ जाता है। इमाम बुरहानुद्दीन हल्बी ने सीरत हल्बिया में लिखा है कि जिस सन में मुस्तफा पैदा हुए, यहां यह भी कहता चलूं, उलमा ने उस पूरे के पूरे सन को मुहर्रम से लेके जुल्हज की आखिरी तारीख तक सन्नुल फतह वल इब्तिहाज का नाम दिया है कि यह साल तरो ताजगी का है, यह साल खुशहाली का है। क्यों? इसलिए कि इमाम बुरहानुद्दीन हल्बी में लिखा है, हल्बी ने लिखा कि जिस सन में मुस्तफा पैदा हुए, अल्लाह ने उस पूरे साल और सन में अरब की सरजमीन पे किसी भी हामिला औरत को लड़की अता नहीं की, बल्कि हर किसी को लड़के और नरीना औलाद अता की। क्यों? इसमें हिकमत क्या है? इमाम हल्बी लिखते हैं, इसमें हिकमत यह है कि अहले अरब नबी की आमद से पहले बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। बच्चियां जिंदगी की किरण देखने को तरसती थी, वो हयाते मुस्तहार की उम्मीद को अपने कल्बो जिगर में लिए हुए जिंदा ही मौत की नींद सो जाया करती थी। तो नबी की आमद से पहले बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। जिस साल मुस्तफा ने पैदा होना था उस साल अल्लाह ने किसी को बेटी अता नहीं की, न किसी को बेटी मिलेगी, न वो उसे जिंदा दरगोर करेगा। दुनिया को पता चल जाएगा कि जब मुस्तफा इस दुनिया में आए तो आपके आते ही बच्चियों को जिंदा दरगोर किए जाने का सिलसिला बंद हो गया। और अल्लाह ने यह एहतमाम इसलिए किया नरीना औलाद अता करने का, ताकि दुनिया को पता चल जाए मुस्तफा की विलादत सरापा रहमत है। नबी की रहमतुल लिल आलमीनी को जाहिर करने के लिए अल्लाह ने सबको नरीना औलाद अता की। फिर और आगे कहना चाहूंगा, नबी की विलादत, नबी के आने का अंदाज मिसाली है। जिस शान से मुस्तफा आए कोई ना आया। उलमा ने लिखा है कि मुस्तफा जब पैदा हुए तो 3 अकवाल में से एक कौल के मुताबिक मखतूम थे। मुस्तफा जब इस दुनिया में आए, आपके नाखन कटे हुए थे, आपके बाल बने हुए थे, आंखों में सुरमा लगा हुआ था। मुस्तफा जब पैदा हुए तो आपकी पैदाइश के वक्त बैतुल्लाह की अरसे मुकद्दस पे नसब 360 बुतों ने अपने सर को झुका दिया था। मुस्तफा जब पैदा हुए तो जुबान से अल्लाह की तारीफ और तौसीफ और हम्दो सना का तराना और कसीदा गूंज रहा था। मुस्तफा जब पैदा हुए तो आपने पैदा होने के बाद जबीने नियाज के तकद्दुस को अल्लाह के दरबार में झुका के इंसानियत को यह पैगाम और मैसेज दे दिया कि ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदा है फारूकी। इनकार नहीं करता, फारूकी इनकार नहीं करता। नबी की विलादत भी इनाम है, विलादत भी एहसान है। और शौक बेदार हो तो एक बात और कहना चाहूंगा, आए तो सभी हैं, आए तो सभी हैं, लेकिन जिस शान से नबियों के नबी आए उस शान से कोई भी नहीं आया। आए तो सभी हैं, लेकिन जिस शान से नबियों के नबी आए हैं कोई भी नहीं आया। सिर्फ 3 मिसालें पेश करूंगा, 3 खसूसियात का तस्करा करूंगा। जितने भी आए
وہ سب کے سب بن مانگے آئے، جتنے بھی آئے وہ سب کے سب بن مانگے آئے۔ اگر کسی نے کسی کو مانگا بھی تو نبی کی حیثیت سے نہیں، رسول کی حیثیت سے نہیں، پیغمبر کی حیثیت سے نہیں، بلکہ اولاد کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے حضرت ابراہیم نے کہا ربی حبلی من الصالحین، حضرت زکریا نے کہا ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ تو جتنے بھی آئے سب کے سب بن مانگے آئے۔ اگر کسی کو مانگا گیا تو رسول کی حیثیت سے نہیں بلکہ مولود کی حیثیت سے، لیکن مصطفیٰ کی شان یہ ہے آپ بن مانگے نہیں بلکہ مانگنے سے آئے ہیں، پھر مانگے بھی مولود کی حیثیت سے نہیں بلکہ ربنا وبعث فیہم رسولا، رسول کی حیثیت سے گئے ہیں۔ آپ کی آمد سے قبل ابراہیم کو بیت اللہ بنانا پڑا، جب بیت اللہ بن گیا پھر مصلی بچھانا پڑا، جب مصلی بچھ گیا پھر وہاں اپنے دامن کو اٹھا کے، اپنے دامن کو پھیلا کے، ہاتھوں کو اٹھا کے زبان پر ربنا وبعث فیہم رسولا کا ترانہ اور قصیدہ سجا کے دست بستہ یہ کہنا پڑا کہ ربا بیت اللہ تو بنا دیا ہے، رسول اللہ عطا کر دے تو بنا دیا ہے، محتمم عطا کر دے۔ بیت اللہ کو بنانے والا خلیل اللہ ہے، اسے بسانے والا محمد الرسول اللہ تو عطا کر دے۔ نعرہ تکبیر، تو جتنے بھی آئے جتنے بھی آئے سب کے سب بن مانگے آئے۔ اگر کسی کو مانگا گیا تو نبی کی حیثیت سے نہیں، رسول کی حیثیت سے نہیں، پیغمبر کی حیثیت سے نہیں، محض اولاد کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے۔ لیکن یہ مصطفیٰ کی شان ہے، بن مانگے نہیں مانگنے سے آئے، پھر آپ کو مولود کی حیثیت سے نہیں رسول کی حیثیت سے مانگا گیا، رسول کی حیثیت سے۔ اور دوسری خصوصیت، جتنے بھی آئے سب کی آمد پہلے، تعارف بعد میں، آمد پہلے تعارف بعد میں آ چکے ہیں۔ گردن پہ چھری چل رہی ہے، آ چکے ہیں، گردن پہ چھری چل رہی ہے، نہ چلانے والے کو پتا ہے یہ کیا ہوگا، نہ جس کی گردن پہ چلائی جا رہی ہے اسے پتا ہے کہ تو کیا ہوگا۔ اگر پتا ہوتا تو پھر امتحان کیا ہوگا، اگر پتا ہوتا تو پھر امتحان کیا ہوگا۔ آمد پہلے تعارف بعد میں۔ اور کہوں گا جب مصر کے بازاروں میں بیچے جا رہے تھے، جب مصر کے بازاروں میں بیچے جا رہے تھے تو کسے پتا تھا یہی ہے جو اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم کا مصداق بنے گا۔ اور کہنا چاہوں گا جب آگ لینے جا رہے تھے، جب آگ لینے جا رہے تھے کسی اور کو تو کیا انہیں خود نہیں پتا تھا، کسی اور کو تو کیا انہیں خود تعارف نہیں تھا کہ تو آگ لینے جا رہا ہے اور وہ نبوت دینے آ رہا ہے، تو نار لینے جا رہا ہے وہ نور دینے آ رہا ہے۔ تو جتنے بھی آئے سب کی آمد پہلے، تعارف بعد میں، لیکن مصطفیٰ کی شان یہ ہے آپ کا تعارف پہلے، آمد بعد میں، آپ کا تعارف پہلے۔ اور اس تعارف کی تاریخ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ مشکاۃ شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا ان اللہ قرأ طٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام، اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے سورہ طٰ اور سورہ یاسین کو پڑھا۔ میں نے دونوں کو کھول لیا، مجھے مصطفیٰ کا تعارف پہلی آیات میں نظر آ گیا۔ میں نے پڑھا طٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، تو پتہ چل گیا اس کا تعارف یہ ہے کہ یہ صاحب قرآن ہوگا۔ میں نے یاسین کو کھولا تو وہاں قسموں کے بعد ملا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، تو تعارف سمجھ میں آ گیا کہ یہ نبی آخر الزمان ہوگا۔ تو آپ کا تعارف پہلے، آمد بعد میں۔ میثاق انبیاء میں اللہ نے عہد لیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ
वलतनसुरुन्नहु, ये आलमे अरवा में अहद लिया गया कि तुम जरूर भी जरूर उस नबी पे ईमान लाओगे, उसकी मदद और नुसरत करोगे। मैं एक नया नुक्ता अर्ज करके बात आगे बढ़ाना चाहता हूं। नबी के तारुफ के सिलसिला में अंबिया से अहद लिया गया, जिसे मुफस्सिरीन की इस्तिलाह में मिसाके अंबिया कहते हैं। ये आलमे अरवा में लिया गया। सवाल ये है, ये अहद आलमे अरवा में लिया गया, आलमे अजसाम में क्यों नहीं? ये आलमे अरवा में लिया गया, आलमे दुनिया तक मौकूफ क्यों नहीं? मुफस्सिरीन फरमाते हैं इस वजह से कि अल्लाह आलमे अरवा में अहद लेके अंबिया को पहले दिन से ही ये बात बावर कराना चाहते थे, पहले दिन से ही उनके दिलो दिमाग और कुलूब व ज़हान में ये बात बिठाना चाहते थे कि असली रसूल और मुतलक खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़ वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ाते गिरामी है। तुम तो फैली रसूल हो, तुम्हें नबुव्वत उसकी नियाबत व खिलाफत में दी जा रही है। इस अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुन लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतनसुरुन्नहु। मैं आयत की तफसीर और मुफस्सिरीन के अक़वाल में नहीं जाना चाहता, वगरना ये मुस्तकिल तकरीर है। मैं बात आगे बढ़ाना चाहता हूं। आपका तारुफ पहले है, आमद बाद में है। अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील। अगर यहूदी कुरान नहीं पढ़ते तो ना पढ़ें, ईसाई कुरान नहीं पढ़ते तो ना पढ़ें, अपने ही घरों में रखी हुई तौरात व इंजील पढ़ लें। हजारहा तहरीफात के बावजूद इन्हें आज भी तौरात व इंजील में मुस्तफा की आमद की बिशारतें मिलेंगी, इस्लाम की हक्कानियत की बिशारतें मिलेंगी। ये पढ़ के देख लें। तौरात उतरी मूसा पे है, तारुफ मुस्तफा का करवाती है। इंजील उतरी ईसा पे है, तराने मुस्तफा के गाती है। ज़बूर उतरी दाऊद पे है, जिक्र खैर मुस्तफा का करती है। सहीफा उतरा इब्राहिम पे है, कसीदे मुस्तफा के सुनाता है। अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील। बात और आगे बढ़ाता हूं। हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन अरबी में बेरूत से एक किताब शाये हुई है, उसमें हजरत शुएब की बिशारत मौजूद है। अल्लाह ने हजरत शुएब से फरमाया कि बनी इसराइल में खड़े हो जाओ, मैं आपकी जुबान से नबी आखिरुज़्ज़मान का तारुफ करवाना चाहता हूं। बनी इसराइल को कह दे कि मुझे अल्लाह ने यह कहने को कहा है कि मैं बनी इस्माइल में एक नबी भेजने वाला हूं। वो नबी बदखुलक भी नहीं होगा, वो नबी बदगो भी नहीं होगा, वो नबी बाजारों में शोर करने वाला भी नहीं होगा, बल्कि सुकून वाला होगा। अगर चरागों के पास से गुजरे तो वो चराग और दिया भी बुझने ना पाए, वो नबी इस सुकून वाला होगा। अगर बांसों पे चले तो कदमों की आहट सुनाई ना दे, मैं उसे बशीर बना के भेजूंगा, मैं उसे नजीर बना के भेजूंगा। दिल जमी उसका लिबास होगी, नेकी उसका बतीरा होगी, तकवा उसका खमीर होगा, हिकमत उसकी गोयाई होगी, दरगुजर उसका खुलक होगा, अदल उसकी सीरत होगी, हिदायत उसका इमाम होगी, कुरान उसकी किताब होगी, मोहम्मद और अहमद उसका नाम होगा, इस्लाम उसका दीन होगा। मैं उस नबी के जरिए अंधी आंखों को खुलवा दूंगा, मैं उस नबी के जरिए बहरे कानों को सुनवा दूंगा, मैं उस नबी के जरिए तनज़्ज़ुली को तरक्की में बदल दूंगा, मैं उस नबी के जरिए पस्तियों को बुलंदियां अता कर दूंगा। बल्कि और कहना चाहूंगा, मेरा ज़ौक़ ये भी कहता है वो नबी ऐसा होगा, वो बैठेगा तो ज़मीन को वुसअतें अता कर दूंगा, वो मुस्कुराएगा तो जन्नत के 8 दरवाजे खोल दूंगा। वो नबी ऐसा होगा, वो बारिश के लिए हाथ उठाएगा तो चेहरे की तरफ पलटने ना पाएगा, मैं बारिश पहले बरसा दूंगा। वो नबी ऐसा होगा, अपने हाथ को जुलैबीब के सिया चेहरे पे फेरेगा, मैं हाथों की फुरकत से पहले उसे मुनव्वर और रोशन बना दूंगा। वो नबी ऐसा होगा, हाथ अबू हुरैरा की वालिदा के लिए उठाएगा, अल्लाहुम्मा दी उम्मा अबी हुरैरा, ऐ अल्लाह अबू हुरैरा की वालिदा को हिदायत अता फरमा। तो हजरत अबू हुरैरा मस्जिद से उठ के घर में पहुंच नहीं पाएगा कि हिदायत का तोहफा ये अर्शे इलाही से चल के फर्शे जमीन पे पहले आ जाएगा। वो नबी ऐसा होगा, हाथ लोटे में डालेगा, लश्कर वुजू कर
جائے گا، ہاتھ پیالے میں ڈالے گا، جماعت صحابہ کی پانی پی جائے گی، لیکن سطح 1 انچ بھی نیچی نہیں آئے گی۔ وہ نبی ایسا ہوگا، انگلی کا اشارہ درختوں کی طرف کرے گا، میں زمین چیر کے قدموں میں بلا دوں گا۔ یہ تو پستی کی بات ہے، وہ بلندیوں پہ چمکنے والے چاند کی طرف انگلی ہلائے گا، میں قدم بوسی کے لیے قدموں میں پہنچا دوں گا۔ وہ نبی ایسا ہوگا، وہ آسمانوں کی طرف چہرہ اٹھائے گا، میں قبلہ بھی تبدیل کر دوں گا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، مقام رسالت۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ تو کیا یہ رہا تھا، ہر نبی کی آمد پہلے ہے، تعارف بعد میں ہے، مصطفیٰ کا تعارف پہلے ہے، آمد بعد میں ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس تعارف کے پہلے ہو جانے کا، آمد کے بعد میں آ جانے کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہر کسی کی آمد کا انتظار اس کے گھرانے کو تھا، ہر کسی کی آمد کا انتظار اس کے گھرانے کو تھا، لیکن امام الانبیاء کی آمد کا انتظار صرف عبد المطلب کے گھرانے کو نہیں بلکہ سارے زمانے کو تھا۔ یہودی آپ کی آمد کے منتظر تھے، عیسائی آپ کی آمد کے منتظر تھے، صابی آپ کی آمد کے منتظر تھے، مجوسی آپ کی آمد کے منتظر تھے، مشرکین عرب آپ کی آمد کے منتظر تھے، حنفاء موحدین آپ کی آمد کے منتظر تھے، وادی بطحا آپ کی آمد کی منتظر، سرزمین یثرب آپ کی آمد کی منتظر۔ تو ہر کسی کی آمد کا انتظار اس کے گھرانے کو، لیکن امام الانبیاء کی آمد کا انتظار سارے زمانے کو۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں اللہ اللہ آمد حبیب خدا کا یہ غلغلہ، اللہ اللہ آمد حبیب خدا کا یہ غلغلہ، اس قدر شان سے اس دنیا میں آ سکتا ہے کون؟ بارگاہ مصطفیٰ میں یہ صحابہ کا ہجوم، اتنے تابندہ ستارے یوں سجا سکتا ہے کون؟ اور دار فانی میں محمد کی محبت ہے بقا، جو نصیر پہ مٹا بھلا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان صحابہ، زندہ ہے فاروقی، زندہ ہے فاروقی، زندہ ہے تو مجھے فاروقی۔ انکار نہیں ہے، مجھے انکار نہیں ہے، نبی کی ولادت بھی انعام ہے، نبی کی ولادت بھی احسان ہے۔ آئے تو سب ہیں، جس شان سے آپ آئے ہیں نہ کوئی آیا ہے نہ آئے گا، نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ آنے میں تو اشتراک ہے لیکن آنے کی شان میں اختصاص ہے، آنے میں اشتراک ہے، آنے کی شان میں اختصاص ہے۔ جس طرح مصطفیٰ آئے ہیں، نہ کوئی آیا نہ آ سکے گا، تو انکار نہیں کرتا، ولادت بھی انعام ہے، اس سے رحمت ملی ہے، لیکن بعثت اس سے بڑا احسان ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ نے ذکر ولادت کا نہیں بعثت کا کیا ہے۔ اس بلد فیہم مولودا نہیں بلکہ اس باس فیہم رسولا کہا ہے، کیونکہ ولادت احسان ہے پر بعثت اس سے بڑا احسان۔ ایک وجہ یہ کہ ولادت کے ذکر کو چھوڑا اور بعثت کے ذکر کو چھیڑا، ایک وجہ یہ، اور دوسری وجہ یہ، علم معانی کا قاعدہ مختصر المعانی میں یہ لکھا ہے کہ جس چیز کا انکار ہو اسے ثابت کیا جاتا ہے، پھر جتنی تاکید اور قوت انکار میں ہوتی ہے اتنی ہی تاکید اور قوت اس کے اس بات میں ہوتی ہے۔ چونکہ ولادت کا منکر کوئی نہیں تھا، ذکر اس کا نہیں کیا گیا، بعثت کے تھے بھی ہیں بھی، تھے بھی ہیں بھی، تو ذکر بھی قاعدے کے مطابق بعثت کا کیا گیا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ کی ولادت ذریعہ تھی، مقصود نہیں، لیکن بعثت تو مقصود تھی، ذریعہ نہیں۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کی ولادت کے ساتھ ہماری عملی زندگی وابستہ نہیں۔ کوئی نبی کی ولادت کو اپنانا چاہے اپنا سکتا ہے، پیدا ہونے کے بعد کیسے اپنا سکتا ہے؟ کہے جی میں نے مکہ میں پیدا ہونا ہے، سوموار کو پیدا ہونا ہے، صبح صادق کے طلوع کے بعد آفتاب کے طلوع سے پہلے پیدا ہونا ہے، کوئی ہو سکتا ہے؟ تو ولادت کو اپنایا نہیں جا سکتا، اور منانا ویسے زندہ قوموں کا کام نہیں، منانا ویسے زندہ قوموں کا کام نہیں، اپنانے کی بات ہے، اور سیرت اپنائی جاتی ہے۔
تو عرض یہ کر رہا ہوں ولادت کے ساتھ ہماری عملی زندگی وابستہ نہیں، وہ بعثت اور تعلیمات بعثت سے ہے، اس لیے اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ ایک بات اور کہتا ہوں، بعثت کے ذکر میں ولادت کا ذکر ہے، توجہ میری طرف کریں، چھوڑ دوں بس پھر میری طرف توجہ میرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان رسالت، شان صحابہ، حافظ ابو بکر صاحب، حافظ ابو بکر۔ توجہ کیجیے، عرض یہ کر رہا ہوں ولادت کو احسان نہیں کہا، بعثت کو کہا ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بعثت کے ذکر میں ولادت کا ذکر تو آتا ہے ضمناً، لیکن ولادت کے ذکر میں بعثت کا ذکر نہیں آتا۔ تذکرہ بعثت میں ضمناً تذکرہ ولادت آ جاتا ہے، لیکن تذکرہ ولادت میں تذکرہ بعثت نہیں آتا۔ جیسا کہ اسے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہر رسول پہلے مولود ہوتا ہے پھر رسول ہوتا ہے، ہر رسول مولود ضرور ہوتا ہے لیکن ہر مولود رسول نہیں ہوتا، ہر رسول مولود ضرور ہوتا ہے لیکن ہر مولود رسول نہیں ہوتا۔ نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے، تو جب ذکر رسالت اور بعثت کا آ گیا، پہلے ولادت ہوگی تو رسالت ہوگی، تو اللہ نے ذکر ہمارے ہمارے صحابہ، ہمارے صحابہ، ہمیں اپنی جان سے ہے پیارے صحابہ، ہمیں اپنی جان سے ہے پیارے صحابہ، ہمارے صحابہ، ہمارے صحابہ۔ کیا تعریف اپنی زبانی کروں میں، کیا تعریف اپنی زبانی کروں میں، آقا کی پھر ترجمانی کروں میں، آقا کی پھر ترجمانی کروں میں۔